آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پر نمائندہ خصوصی وزیر اعظم حافظ طاہر اشرفی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ فوری طور پر اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کی قیادت انشاءاللہ او آئی سی کے اجلاس میں بھی شرکت کرنے جا رہی ہے، وہاں پر بھی ہم اپنے اسی موقف کو دہرائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اجلاس ریاض میں ہو رہا ہے، خواہ وہ عرب لیگ کا ہے یا اسلامی تعاون تنظیم کا ہے، مملکت سعودی عرب چونکہ ارض حرمین شریفین ہے، وہاں مکہ المکرمہ ہے، وہاں مدینہ المنورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور مسجد نبوی ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ وہاں ہے، وہاں سے جو صدا آئے گی اس کی تاثیر اور اس کا اثر ضرور ہوگا، اور پوری امت 11 اور 12 نومبر کو ہونے والے جو اجلاس ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان سے اچھی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ امت کی یکجہتی مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا حل ہے، امت مسلمہ کی وحدت سے یہ دونوں مسائل حل ہوں گے۔ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جن سے گزشتہ 75 سالوں سے خون بہہ رہا ہے، ایک طرف ہمارے مظلوم کشمیری بھائی ہیں اور دوسری طرف مظلوم فلسطینی ہیں۔ نہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی قوم کا، پاکستان کی ریاست کا موقف بدلا ہے، نہ فلسطین کے مسئلے پر موقف بدلا ہے، اور میں ان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو صرف افواہ سازی پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ امت کے متفقہ مسائل ہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کا متفقہ مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، اس کے اوپر کم از کم کوئی کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائے۔ دوسری بات آپ نے دیکھا کل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اور پاکستان علماء کونسل نے بھی پیغام پاکستان فتویٰ جو جاری ہوا اس کی تائید و حمایت میں ایک بار پھر جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا۔ پیغام پاکستان ہزاروں علماء و مشائخ کا متفقہ فتویٰ ہے، متفقہ بیانیہ ہے، صرف مسلمان نہیں، جو پاکستان میں غیر مسلم قیادت ہے ان کے بھی اس پر دستخط ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی دین، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر وہ دہشت گردی کرتا ہے اس کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان ایک بار معاشی استحکام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں جب سے یہ سہولت فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے سرمایہ کاری کے لیے، جو کہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ویژن اور فوج اور حکومت کی کوششوں سے، جس کے نتیجے میں ہمارے دوست ممالک بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ پروسیس ہو چکی ہیں۔ جب سے یہ کونسل بنی ہے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آنا شروع ہوا ہے، ڈالر تقریباً 50 روپے نیچے آیا، سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی۔ اس وقت سے آپ دیکھیں کہ یہ دوبارہ دہشت گردی کا معاملہ شروع ہو گیا، کبھی باجوڑ میں، کبھی خیبر میں، کبھی پشاور مسجد میں، اور اب گزشتہ 2-3 دن کے دوران آپ نے دیکھا کہ بلوچستان گوادر میں، پھر پی ایف ایئر بیس کے اوپر میاں والی میں، خیبر پختونخوا میں گزشتہ رات بھی ہمارے ایک کرنل اور جوان شہید ہوئے۔ شہادت تو مسلمانوں کے ماتھے کا جومر ہے، ہم زندہ غازی بن کے رہنا چاہتے ہیں اور مرنا شہید ہو کے چاہتے ہیں، کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ 9/11 کے بعد بھی ایک جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی تھی، ہم اس میں کامیاب ہوئے الحمدللہ، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنے افغان بھائیوں کا
بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال جو ہے وہ اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ آپ بہت عزیز ہیں ہمیں، آپ بہت زیادہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ہم کس سے گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں؟ آپ کے بعض زعماء جو زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا تو پاکستان کے نوجوان نے، پاکستان کے بوڑھے نے اپنی جانوں کو قربان کر کے افغانستان کی آزادی کا تحفظ کیا تھا۔ آپ کے بڑوں کو یہ چیزیں معلوم تھی۔ جذباتی انداز اختیار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کوئی افغانستان کے اندر بدامنی پھیلائے تو آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو آپ کے حوالے کیا جائے؟ تو پھر جو افغان سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میں وہی دعوت دیتا ہوں کہ جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی حکومت مل بیٹھے اور دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ طور پر جو ہے حکمت عملی کو تیار کرے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چند سو لوگ، آپ کے بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند سو لوگ آپ کے انصار تھے تو یہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے آپ کے انصار کے طور پر آپ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کو ویلکم کیا، اپنی سرزمین آپ کو دی، انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑی قربانی پاکستانی قوم نے اپنے افغان مہاجر بھائیوں کے لیے دی، پھر ہم کون ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ببانگ دوہل یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اسی طرح آپ کی طرف سے بھی یہ آواز آنی چاہیے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئیے اگر کوئی پاکستان سے آپ کے ملک میں تخریب کرنے گیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور روزانہ پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں یا تخریب کاری کی کوشش ہو رہی ہے جسے ہمارے سلامتی کے ادارے ناکام بنا رہے ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ میں پاک فوج کے، فضائیہ کے ان جوانوں کو، سلامتی کے اداروں کے ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پی ایف ایئر بیس کے اوپر یا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے گوادر میں اور کل خیبر پختونخوا میں یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کے سلامتی اور استحکام سے کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ ہماری یہی گزارش ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان کے اوپر خطبات جمعہ ہوں گے۔ پیغام پاکستان ایک مشترکہ فتویٰ ہے جو پاکستان کے، جس پر ہزاروں علماء کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، اور وہ پاکستان کا ایک مشترکہ بیانیہ ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح میں پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی ہم نے الحمدللہ اسی مقام سے، اسی جگہ سے ان کے لیے بہترین انتظامات کیے کہ کوئی ان کو کسی بھی سطح کے اوپر بلیک میل نہ کر سکے۔ اب بھی ہم نے ایک سیل قائم کر دیا ہے جو عوامی سطح کے اوپر جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے حل کے لیے کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے مجھے ہدایات دی ہیں۔ پاکستان میں رہنے والی جو اقلیتیں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو ہر طرح سے سہولتیں فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر کسی ہمارے افغان بھائی کو یا کسی اور کو جو قانونی طور پہ رہ رہا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو کسی صورت اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی جو غیر ملکی ہے پاکستان میں
ان کو اپنے ہاں جانا چاہیے. اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے آئیں, لیکن جو قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں ان کو کوئی تنگ کرے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اور ان کا دفتر صبح و شام کام کر رہا ہے, اور جانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی مشکلات ہے تو اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا, اس کو حل کیا جائے گا. یہ میری چند گزارشات تھی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. حافظ صاحب, آپ نے فلسطین کی بات کی اور 3-4 چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. پہلی چیز جو فلسطین کے حوالے سے ہے, آج پورا 1 ماہ ہو گیا ہے وہاں پر ظلم و بربریت جو ہے وہ جاری ہے, لیکن ابھی تک اسلامی دنیا کی طرف سے خصوصاً مذمت کے سوا کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا جس سے وہاں پہ جنگ روکی جا سکے یا اس ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں کیا کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے گا تاکہ اس معاملے کو مستقل طور پر جو ہے وہ اپنا لے؟ مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر نہ صرف کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.